بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ ہماری ہفتہ واری ترتیب میں اتوار کا دن درس سیرت طیبہ کے لیے مختص ہے، جبکہ باقی 4 دن درس قرآن پاک عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ یہ ترتیب ابھی حال ہی میں رمضان سے پہلے شروع ہوئی، ایک درس سیرت رمضان سے پہلے ہو چکا ہے، اب آج سے انشاءاللہ دوسرا درس اس سلسلے میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارا نام بھی اس فہرست میں شامل ہو جائے جو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے والے یا سننے والے لوگوں کی فہرست ہے۔ پچھلی درس میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا اور سننے کا مقصد کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ شرط ایمان ہے، یعنی اس کے بغیر ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میری محبت اس کے دل میں اس کے والد سے، والد میں والدہ بھی شامل ہے، اور اس کی اولاد سے، اور جتنے بھی زمین پر بسنے والے انسان ہیں ان سب کی محبتوں سے میری محبت بڑھ نہ جائے، اس وقت تک کسی کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اور محبت کے پیدا کرنے یا محبت کے بڑھانے کا ایک عالمی سطح پر اور مانا ہوا اصول یہ ہے کہ جس سے محبت ہو کہ جس سے محبت پیدا کرنی ہو اس کا ذکر کیا جائے، اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کے احوال، اس کے اوصاف، اس کے کمالات کا بیان کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں محبت کی جو دبی چنگاریاں ہیں وہ شعلے بن جایا کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اگر جو ہے پہلے سے محبت نہیں ہے تو محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو درس سیرت یہ گویا کہ ایمان کا درس ہے، درس ایمان ہے کہ یہ ایمان کی بنیاد اس میں بیان ہوتی ہے، تو اس لیے ایک دن اس سلسلے میں مختص کیا گیا۔ ویسے تو دیکھا جائے تو قرآن پاک سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے عادات اطوار کیسی تھی، آپ کا رویہ کیسا تھا، لوگوں کے ساتھ طرز عمل کیسا تھا، تو فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تو سارا قرآن تھا، یعنی قرآن میں جو کچھ بھی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ ہیں۔ لیکن قرآن پاک براہ راست جو ہے وہ اس کا موضوع سیرت نہیں ہے، سیرت طیبہ نہیں ہے، تو جس چیز کا جو موضوع ہوتا ہے اس سے اسی موضوع کو فائدہ حاصل ہوتا ہے اس کے بیان کرنے سے۔ تو سیرت کو الگ سے ہمارے علماء نے لکھا بھی ہے، مرتب کیا، مدون کیا، محدثین کرام نے شمائل کے نام سے اپنی کتابوں میں اس کو لکھا ہے، تو اس کو الگ سے اسی لیے بیان کیا گیا کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی صفات یہی موضوع بحث ہوتی ہے، یہی محور ہوتا ہے، اسی کے گرد بات گھومتی ہے، جس سے بار بار آپ ہی کا تذکرہ ہے، اور اسی تذکرے میں زبانیں جو ہیں وہ درود پاک سے معطر ہوتی چلی جاتی ہیں اور دل محبت سے لبریز ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے سیرت کا الگ سے تذکرہ اور اس کا درس رکھنا ایک ضروری محسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آج کی نشست میں جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا کہاں سے ہوگی، اس سلسلے میں مختلف اہل علم کا مختلف انداز ہے۔ کچھ اہل علم تو اس کو ابتدا فرماتے ہیں
اس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا ابھی پتلا بھی تخلیق نہیں ہوا تھا، جو کہ ابو البشر ہیں، انسانوں کے باپ ہیں، ان کا ابھی تک پتلا بھی تخلیق نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے میرے سر پہ نبوت کا تاج سجا دیا تھا۔ اور دوسری جانب آپ نے فرمایا کہ انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں۔ تو اس کو بعض اہل علم نے یوں تعبیر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدا میں بھی ہیں، نبوت کے سلسلے کی ابتدا کا نقطہ بھی آپ ہیں، اور نبوت کے سلسلے کی انتہا کا نقطہ بھی آپ ہیں، یعنی نبوت آپ ہی سے شروع ہوتی ہے اور آپ ہی پر ختم ہوتی ہے۔ تو گویا کہ یہ ایک دائرہ ہے، دائرے کا اصول یہ ہے کہ اس کا پہلا نقطہ ہی اس کا آخری نقطہ ہوتا ہے، اس کے بعد وہ دائرہ بند ہو جاتا ہے، اس میں کسی مزید چیز کے داخل ہونے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو نبوت کا ابتدا بھی آپ سے ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اس تخلیق عالم میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی اس کائنات کے اندر، کچھ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ستارے ہیں، اور کچھ اتنے جہان ہوں گے جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو جہانوں کے رب ہیں۔ تو یہ جتنی بھی کائنات ہے اس سب کی ابتدا فرمایا اللہ نے میرے نور سے فرمائی ہے۔ اسی کو ہمارے جو قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے مشیت کے انوار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش تخلیق فرمایا، پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا، کہ پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں، یعنی اسی کی انوارات، اسی کی چمک، اسی کی دمک سے یہ پوری کائنات سجی ہے۔ تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے مبدا ہیں، آپ ہی کے وجود مسعود سے، وجود بابرکت سے اس کائنات کی ابتدا ہے، اور آپ ہی اس کائنات کے سب سے اعلیٰ برتر اشرف ہستی ہیں، اللہ رب العزت کے بعد آپ ہی کا مقام ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ابتدا کا کچھ اہل علم اس انداز سے اس کو بیان فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت کی ابتدا گویا کہ آپ کے تذکرے کی ابتدا ازل سے ہے، یعنی جب سے اس کائنات کی ابتدا ہے اس ابتدا سے پہلے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد لیکن جو حصی طور پر آپ اس دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ آپ کی ولادت باسعادت تھی۔ اس سلسلے میں پھر بعض محدثین اور بعض اہل سیر آپ کے نسب مبارک سے، خاندان سے سیرت طیبہ کی ابتدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر، مومنوں پر یہ بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر، عظیم پیغمبر اور رسول اللہ تعالیٰ نے ان میں بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے عظیم پیغمبر بھیجے، تو یہ بعثت ہوئی اسی قوم سے۔ نبی ہمیشہ اسی قوم سے ہی ہوتے ہیں جس قوم کی جانب ان کو بھیجا جاتا ہے، اور پھر اس قوم میں وہ سب سے اعلیٰ اور اشرف اور سب سے زیادہ عزت والی جو قوم کا طبقہ ہوتا ہے اس کے اندر سے اللہ ان کو پیدا فرماتے ہیں، بلکہ وہ قوم جو ہوتی ہے پھر وہ باقی انسانوں سے بہت اونچی ہوتی ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انس فرماتے ہیں قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک قرات یہ ہے من انفسکم کہ تم میں سے ہی اللہ نے اپنا پیغمبر بھیجا، لیکن دوسری قرات یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، انفس یہ
انفس کہتے ہیں بہت زیادہ نفیس اور عمدہ چیز. وقال انا انفسکم، پھر آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے عمدہ نسب والا ہوں. والصہر وحسبا لیس فی آبائی من لدن آدم صفاع کلنا نکاح. انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو، یعنی لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس آیت مبارکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، جس کے معنی یہ ہے کہ بے شک آئے تمہارے پاس اللہ کے رسول تمہارے اشرف اور افضل اور سب سے زیادہ نفیس خاندان سے، یعنی پوری انسانیت میں سے اللہ رب العزت نے سب سے جو نفیس لوگ ہیں ان کو چنا، پھر ان میں سے بھی آگے قبیلہ نفیس اس کو چنا، پھر اس قبیلے کا بھی جو شاخ ہے سب سے نفیس بنو ہاشم اس کو چنا، تو اس کے اندر سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اس آیت کی تلاوت کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں حسب نسب کے اعتبار سے تم سب سے افضل اور بہتر ہوں. حسب میرے آباء و اجداد میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین تک، سیدہ آمنہ اور سید عبداللہ، ان تک کہیں زنا نہیں، یعنی جتنے بھی میرے نسب میں موجود ہیں سب نکاح ہے. اس حدیث کو ابن مردوے نے روایت کیا ہے. ابن عباس اور زہری بھی من انفسکم پڑھا کرتے تھے اور من افضلکم کے ساتھ اس کی تفسیر فرمایا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ تک جس قدر آباء و اجداد اور امہات و جدات، نانیاں دادیاں اور باپ دادا اور دادا اور نانا، جتنے بھی اوپر چلے جائیں سلسلہ نسب میں واقع ہیں، وہ سب کے سب محسنین اور محسنات، یہ صاد کے ساتھ محسن کا لفظ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے عفیف اور پاک دامن تھے. کوئی فرد ان میں زنا کے ساتھ کبھی ملوث نہیں ہوا. یعنی حسب و نسب کی جو خرابی آتی ہے وہ زنا سے آتی ہے. زنا لوگوں کے حسب کو، نسب کو، خاندان کو تباہ کرتا ہے، خراب کرتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کی اللہ نے اتنی حفاظت فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کے زمانے تک، آپ کے والدین تک جتنے لوگ تھے، نہ صرف یہ کہ آپ کے نسب کی حفاظت فرمائی بلکہ ان نسب میں آنے والے لوگوں کو بھی زنا سے اللہ نے بچا کے رکھا ہے. یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے اور اللہ کے ہاں آپ کے بلند مقام کا جو ہے اظہار ہے. عباد مخلصین کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا ہو، ان کا سلسلہ نسب ایسا ہی پاک اور مطہر ہوتا ہے. یعنی صرف آپ ہی نہیں بلکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے ہیں وہ سارے کے سارے پاک نسب والے تھے. اللہ نے ان کو ہمیشہ پاک صلبوں سے، پاک پشتوں سے، پاک رحموں تک کی طرف پاک و صاف منتقل فرماتا رہا. حق جل جلالہ نے اپنا مصطفیٰ اور مجتبیٰ بنایا جس کو، یا اس کے مصطفیٰ بنانے سے پہلے اس کے نسب کو ضرور مصطفیٰ اور مجتبیٰ اور مہذب اور مصفہ بنایا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی کے نسب میں مسئلہ ہو اور پھر آدمی جو ہے اس کو وہ مقام مل جائے، نہیں، بلکہ اس کا مقام کم تر ہوتا ہے. مصطفین الاخیار، اللہ کے ہاں پسندیدہ بندے، خدا کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کا جس چیز سے جس حد تک تعلق ہوتا ہے اسی حد تک اس میں بھی استفاء اور اجتباء، یعنی برگزیدگی اور پسندیدگی سرایت کر جاتی ہے. منافقین نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگائی تو اللہ جل شانہ نے صدیقہ بنت الصدیق کی براءت میں آپ کی پاک دامنی میں سورہ نور کی 10 آیات نازل فرما دی. ان میں سے ایک آیت یہ بھی تھی کہ لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم، سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا تم لوگوں نے سبحان اللہ یہ بہتان عظیم ہے، ہم اس میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتے. یعنی مسلمانوں کو یہ اللہ کی جانب سے تنبیہ آئی کہ تم کو واقعہ افق سنتے ہی فوراً یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ
پیغمبر کی بیوی کہیں فاجرہ ہو سکتی ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ پیغمبر کی بیوی تو عفیفہ اور طاہرہ ہی ہوگی۔ ابن منذر نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے، ما بغت امرأۃ نبی قط، ما بغت امرأۃ نبی قط، کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ کسی پیغمبر کی بیوی نے 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، کسی کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ ابن جریج فرماتے ہیں کہ منصب نبوت کے مناسب اور شایع نہیں کہ پیغمبر کی بیوی فجور میں، زنا میں، کردار کی خرابی میں مبتلا ہو۔ ابن عساکر نے خراسانی سے مرفوع روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی پیغمبر کی بیوی نے کبھی زنا نہیں کیا۔ جب پیغمبروں کی ازواج کا کردار کے لحاظ سے نامناسب ہونا منصب نبوت کے منافی ہے، تو انبیاء اور رسول کی ماؤں اور دادیوں نانیوں کا غیر عفیف ہونا، یعنی ان کے نسب میں کوئی مسئلہ ہونا، یہ بدرجہ اولا منصب رسول رسالت و نبوت کے منافی ہوگا۔ اس لیے کہ مادری علاقہ یعنی ماں کا تو دخل زیادہ ہے نسب میں بنسبت بیوی کے۔ جب بیوی کی طہارت کی اللہ نے اس قدر ذمہ داری لی ہے کہ کسی نبی کے رشتہ ازدواج میں آنے والی عورت ہمیشہ کے لیے عفیف اور پاک دامن ہے، تو جو اس نبی کی ماں ہوگی، دادی ہوگی، نانی ہوگی، اس کی عفت و عصمت کی حفاظت کس قدر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں کچھ جو ہے وہ احادیث اور قرآن پاک سے اس کا استدلال ہے۔ یہی بات جب ہرقل قیصر روم کے دربار میں سیدنا سفیان، ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہوئے، وہ گئے تو انہوں نے چند سوالات پوچھے ان سے۔ اس میں سے ایک سوال یہ تھا، کیف حسبہ فیکم، کہ یہ جو پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں آپ کے ہاں ایک صاحب، ان کا حسب نسب کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وفی ذو نسب، ان کا تو خاندان اچھا ہے، حسب نسب اچھا ہے۔ تو اس نے ہرقل نے آگے سے یہ کہا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي أَحْسَابِ قَوْمِهَا، ہاں یہ بھی ان کے نبی ہونے کی ایک علامت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول ہمیشہ اپنی قوم کے سب سے اعلیٰ اور اشرف اور برتر و بالا خاندان کے حصے میں پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے رگ و جان میں پیوست فرما دیں۔ آمین آمین یا رب العالمین۔